بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور اصناف نثر اردو کا مطالعہ ہمارا کورس ہے ایم اے اردو سیمسٹر دوم۔ پچھلی کلاسز میں ہم داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سفرنامہ، آپ بیتی اور سوانح عمری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع خاکہ، فن اور اہمیت ہے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ خاکہ پر بات کرنے سے پہلے آج کے مقاصد تدریس جان لیتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں خاکہ نگاری کی جامع انداز میں وضاحت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ خاکہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے جائیں گے اور خاکہ نگاری کی اہمیت کو واضح کیا جائے گا۔ خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے جو عہد حاضر کی ضرورتوں اور مسائل کو سمجھتے ہوئے قطرے میں دجلہ کا تماشا دکھاتی ہے۔ اردو داستان نے جس طرح ناول سے افسانے اور پھر مختصر افسانے تک کا سفر کیا ہے، اسی طرح سیرت، سوانح عمری اور خود نوشت کی کمی کو خاکے نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ معروف مغربی نقاد نے خاکے کو نصف شخصیت کا نام دیا ہے۔ خاکہ نگاری کیا ہے؟ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ، ڈھانچہ اور چربا کے ہیں۔ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ، ڈھانچہ اور چربا کے ہیں۔ اصطلاح میں لفظی تصویر کو خاکہ کہتے ہیں۔ وہ مضمون جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے اسے ہم خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا مترادف ہے، جس کے معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں۔ خاکہ نگاری کا شمار اردو کی غیر نثری اصناف میں ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری کو انگریزی میں پین پورٹریٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر خاکہ نگاری کے بارے میں کہتے ہیں، خاکہ پینسل اسکیچ ہے جس میں کم سے کم لائنوں میں چہرے کا تاثر واضح کیا جاتا ہے۔ اب یہ مصور کا اپنا وجدان اور فنی شعور ہے کہ وہ تاثر کو ابھارنے کے لیے چہرہ کے کن خطوط کو نمایاں کرتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر خاکہ کے بارے میں بڑی واضح رائے دیتے ہیں، بڑی جامع انداز میں وہ لکھتے ہیں، خاکہ پینسل اسکیچ ہے جس میں کم سے کم لائنوں میں چہرے کا تاثر واضح کیا جاتا ہے۔ اب یہ مصور کا اپنا وجدان اور فنی شعور ہے کہ وہ تاثر کو ابھارنے کے لیے چہرہ کے کن خطوط کو نمایاں کرتا ہے۔ آج کا انسان نغمے دوراں کے ہاتھوں، وقت کے دیوتا کے حضور کشکول بدست دکھائی دیتا ہے۔ وقت کی کمی کے پیش نظر طویل سوانح عمریاں اپنی تمام تر افادیت کے باوجود آج کے صنعتی دور کے انسان کی دسترس سے دور ہیں۔ خاکہ انگریزی کا لفظ اسکیچ کا مترادف ہے۔ اس کی مختلف ناقدین نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی کوٹیشن جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی، خاکہ پینسل اسکیچ ہے جس میں کم سے کم لائنوں میں چہرے کا تاثر واضح کیا جاتا ہے۔ اب یہ مصور کا اپنا وجدان اور فنی شعور ہے کہ وہ تاثر کو ابھارنے کے لیے چہرہ کے کن خطوط کو نمایاں کرتا ہے۔ ادب میں ایک جیسی مختلف اصناف کی موجودگی کی وجہ سے تخلیقات کی درجہ بندی میں دقت پیش آتی ہے۔ بعض اوقات شخصیت نگاری، خاکہ نگاری، مرقع نگاری، وفات نگاری اور شخصیت کی یکرخی تصویر کے مشترکہ خدوخال الہام اور تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اس نوع کی تحریروں میں سے خاکہ نگاری کو دریافت کرنا آسان کام نہیں۔ نذیر صدیقی اس بارے میں کہتے ہیں،
شخصیت نگار کی اصطلاح اس قبیل کی دوسری تمام تحریروں پر منطبق ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود نقاد کا فرض یہی ہے کہ وہ خاکے کو خاکہ، مرکے کو مرکہ اور ایک یکرخی تصویر کو ایک یکرخی تصویر کہے اور ان چیزوں کو الگ الگ معیار سے پرکھے۔ گویا اس بات سے ڈاکٹر سلیم اختر کی کوٹیشن خاکہ پینسل اسکیچ ہے، جس میں کم سے کم لائنوں سے چہرے کا تاثر واضح کیا جاتا ہے۔ اب یہ مصور کا اپنا وجدان اور فنی شعور ہے کہ وہ تاثر کو ابھارنے کے لیے چہرے کے کون سے خطوط کو نمایاں کرتا ہے۔ انگریزی میں اسکیچ سے مراد مصوری کا ایک ایسا فن پارہ ہے جس میں کسی جاندار کے نقوش کو محض چند لکیروں کی مدد سے ابھارا جائے۔ اسکیچ دوسری مصورانہ اصطلاح پورٹریٹ سے اس طرح مختلف ہے کہ پورٹریٹ کی تیاری میں بہت سے رنگ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ اسکیچ میں چند آڑی ترچھی لکیروں پر ہی قناعت کرنا پڑتا ہے۔ یوں ایک خاکہ نگار کے سامنے بھی کم سے کم وقت میں کسی شخصیت کے مثبت اور منفی تمام اوصاف بیان کرنے کا وسیع مقصد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بشیر سیفی کے خیال میں شخصیت نگاری پورٹریٹ نہیں، حلیہ نگاری خاکے کا جزو ہے، مگر خاکہ نگاری نہیں اور نہ ہی خاکہ سوانح مضمون ہے۔ ہر قسم کے سوانح اور شخصی مضمون کو خاکہ نہیں کہا جا سکتا۔ خاکہ نگار کا مقصد شخصیت کے سوانحی حالات بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے افکار و کردار کی مدد سے اس کی انفرادیت کو نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ بشیر سیفی کے نزدیک خاکہ ایسا فن پارہ ہے جس میں کسی فرد کی سیرت و کردار کے اہم پہلوؤں کو اختصار کے ساتھ اس طرح پیش کیا جائے کہ شخصیت چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آئے، نیز اس میں شخصیت کے مثبت اور منفی، جلوت و خلوت دونوں پہلوؤں کی ایسی جھلک دکھائی جائے جو شخصیت کو سمجھنے میں معاون ہو۔ بہت اہم رائے ہے بشیر سیفی کی۔ خاکہ ایسا فن پارہ ہے جس میں کسی فرد کی سیرت و کردار کے اہم پہلوؤں کو اختصار کے ساتھ اس طرح پیش کیا جائے کہ شخصیت چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آئے، نیز اس میں شخصیت کے مثبت اور منفی اور جلوت و خلوت دونوں پہلوؤں کی ایسی جھلک دکھائی جائے جو شخصیت کو سمجھنے میں معاون ہو۔ حلیہ نگاری اگرچہ خاکے کا جزو ہے، لیکن جدید دور میں حلیہ نگاری کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر ایک خاص اعتدال کے ساتھ برتی جائے تب ہی خاکے کا حصہ بن سکتی ہے۔ اس طرح شخصیت نگاری اور سوانح نگاری بھی خاکہ سے ایک الگ چیز ہے۔ سوانح نگاری میں زندگی کو پیدائش سے وفات تک لکھا جاتا ہے، جبکہ شخصیت نگاری میں صرف کردار کو لیا جاتا ہے۔ یہ اس کی مختصر اور جامع سی تعریف ہو سکتی ہے۔ خاکہ نگاری کا فن۔ اسکیچ سے مراد مصوری کا ایسا فن پارہ ہے جس میں کسی جاندار کے نقوش کو محض چند لکیروں کی مدد سے ابھارا جاتا ہے۔ اردو میں خاکہ کم سے کم الفاظ میں شخصیت کے نمایاں اوصاف اجاگر کرنا ہوتے ہیں۔ آج کے تیز رفتار دور میں جب فاصلوں کی طرح اشیاء بھی تیزی سے سمٹنے لگی ہیں تو ادب میں ہمارے اس مجموعی معاشرتی رویے بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ناول کی جگہ افسانے کو فروغ حاصل ہوا اور سوانح عمری کی بجائے خاکہ نے رواج پایا۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا مترادف ہے جس کے معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں اس سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنائے میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار اور کردار کو سیدھے سادے انداز اور روانی کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ انگریزی میں اسے پین پورٹریٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں نہ جواب مضمون کی سی سنجیدگی درکار ہوتی ہے، نہ ہی وہ سوانح مضمون کسی باقاعدگی اور ذمہ داری کا متحمل ہو سکتا ہے،
بلکہ یہ تو کسی شخص یا شخصیت سے وابستہ عقیدت، احترام، محبت، دوستی، دلچسپی یا یادوں کی ایک ایسی لفظی تصویر ہوتی ہے جو کسی جگہ سے نہایت بے ساختہ انداز میں شروع ہو کے کسی مقام پر غیر روایتی انداز میں ختم ہو جاتی ہے۔ گویا خاکہ نگاری، جسے انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں، ایسی تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنائے میں کسی شخصیت کا نقشہ، عادات و اطوار اور کردار کو سیدھے سادے انداز اور روانی کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ انگریزی میں چونکہ اسے پین پورٹریٹ کا نام دیا جاتا ہے، اس میں نہ جواب مضمون کسی سنجیدگی درکار ہوتی ہے، نہ ہی سوانح مضمون کسی باقاعدگی اور ذمہ داری کا متحمل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو کسی شخص یا شخصیت سے وابستہ عقیدت، احترام، محبت، دوستی، دلچسپی یا یادوں کی ایک ایسی لفظی تصویر ہوتی ہے جو کسی جگہ سے نہایت بے ساختہ انداز میں شروع ہو کر کسی مقام پر غیر روایتی انداز میں ختم ہو جائے۔ خاکہ نہایت مختصر عرصے میں ادب کی ایک اہم ترین صنف کا درجہ اختیار کر گیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ادب کا بنیادی مقصد بذات خود انسان ہی کا مطالعہ، مشاہدہ قرار پاتا ہے، اور خاکے میں یہ مقصد باقی اصناف کی نسبت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاکہ نہایت ہی مختصر عرصے میں ادب کی اہم صنف بن گیا ہے، جس کی وجہ بنیادی طور پر یہی قرار دی جا سکتی ہے کیونکہ ادب کا بنیادی موضوع انسان اور انسان کی زندگی ہے، اس لیے خاکے میں دیگر اصناف کی نسبت یہ مقصد باحسن طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے، اس لیے خاکے کی اہمیت اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے جو عہد حاضر کی ضرورتوں اور مسائل کو سمجھتے ہوئے قطرے میں دجلہ کا تماشا دکھاتی ہے۔ خاکہ نگاری کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ سیرت نگاری، سوانح عمری اور خود نوشت کی کمی کو خاکے نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب نثار احمد فاروقی خاکہ کے حدود اور شرائط اور قواعد کا نہایت قابل اعتماد شعور رکھتے تھے۔ وہ خاکہ کے بارے میں بڑی جامع رائے دیتے ہیں۔ ادب کی جس صنف کے لیے انگریزی میں اسکیچ یا پین پورٹریٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اسے خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ ایک سوانحی مضمون ہے جس میں کسی شخص کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خاکہ سوانح عمری سے مختلف چیز ہے۔ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری نہیں سماتی۔ دوبارہ سے رپیٹ کرتی ہوں، خاکہ ایک سوانح مضمون ہے جس میں کسی شخص کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خاکہ سوانح عمری سے مختلف چیز ہے۔ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری نہیں سماتی۔ گویا خاکہ اسی شخص کا لکھا جاتا ہے یا لکھا جا سکتا ہے جس سے خاکہ نگار ذاتی طور پر واقف ہو اور اس نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہو۔ خاکے میں واقعات کو زمانی ترتیب سے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ واقعات کی ایسی ترتیب لگائی جاتی ہے جو موضوع خاکہ کی تصویر کو روشن کرنے اور مطلوبہ تاثر کو گہرا کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ خاکہ ایک مختصر سوانحی مضمون ہے اور اس میں کسی شخص کی زندگی میں پیش آنے والے سارے واقعات درج نہیں کیے جاتے، چنانچہ ضرورت پیش آتی ہے کہ واقعات کا انتخاب کیا جائے۔ یہ منتخب واقعات ایسے ہونے چاہیے جو زندگی کے بیشتر یا تمام پہلوؤں پر حاوی ہوں۔ خاکہ ایک مختصر سوانحی مضمون ہے اور اس میں کسی شخصیت کی زندگی میں پیش آنے والے سارے واقعات درج نہیں کیے جا سکتے، چنانچہ ضرورت پیش آتی ہے کہ واقعات کا انتخاب کیا جائے یا منتخب واقعات ایسے ہونے چاہیے جو زندگی کے بیشتر یا تمام پہلوؤں کو
احاطہ میں لا سکیں یا تمام پہلوؤں پر حاوی ہوں۔ خاکہ عام طور پر انہی شخصیات یا اشخاص کا لکھا جا سکتا ہے جن سے خاکہ نگار کا کوئی خاص انس، عقیدت یا دلچسپی ہوتی ہے۔ اس لیے اس انس، عقیدت یا دلچسپی کا تناسب جتنا زیادہ ہوگا، خاکے کے نقوش اور اثرات اتنے ہی گہرے، نمایاں اور متاثر کن ہوں گے۔ خاکہ عموماً کسی شخص یا شخصیت کے لیے دل سے اٹھنے والی تحریک کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی خاکے کا ماخذ دل کی بجائے کچھ اور ہو تو اس کے نتیجے میں لکھی جانے والی تحریر تاثراتی یا سوانح تو ہو سکتی ہے، لیکن خاکہ کہلوانے کا حق نہیں رکھتی۔ انگریزی میں اسکیچ سے مراد مصوری کا ایسا فن پارہ ہے جس میں کسی جاندار کے نقوش کو محض چند لکیروں کی مدد سے ابھارا جاتا ہے۔ اسکیچ دوسری مصورانہ اصطلاح پورٹریٹ سے اس طرح مختلف ہے کہ پورٹریٹ کی تیاری میں بہت سے رنگ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ اسکیچ میں چند آڑی ترچھی لکیروں پر ہی قناعت کرنا پڑتی ہے۔ یوں ایک خاکہ نگار کے سامنے بھی کم سے کم وقت میں کسی شخصیت کے مثبت اور منفی تمام اوصاف بیان کرنے کا وسیع مقصد ہوتا ہے۔ اختصار ہی ایک خاکے کی خوبی ہے۔ خاکہ نگار چند صفحوں پر متعلقہ شخصیت کی ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ وہ زندگی کے اچھے برے تمام پہلوؤں سے چلتی پھرتی ہوئی قاری کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے حالات زندگی کو دیکھ کر قاری کو بھی درون ذات جھانکنے اور تحلیل نفسی کا موقع ملتا ہے۔ خاکہ نگار کو کم سے کم الفاظ میں شخصیت کے نمایاں اوصاف اجاگر کرنا ہوتے ہیں۔ یہ کام ایک خاص سلیقے اور دقت نظر کا طالب ہے، کیونکہ خاکہ نگار کے پاس واقعات تاثرات کا انبار ہوتا ہے اور اسے ان میں سے ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جن کے آئینے میں پوری شخصیت کا عکس نظر آئے، کیونکہ غیر ضروری تفصیلات اور واقعات کی بھرمار سے خاکے کا تاثر مجروح ہوتا ہے۔ خاکے کی روح مسخ کرنے کے لیے غیر ضروری واقعات کی بھرمار سے خاکہ نگار کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ خاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے موضوع سے ہٹ جائے گا۔ خاکہ ایک ایسا مختصر سوانح مضمون ہے جس میں کسی شخص کی زندگی میں پیش آنے والے سارے واقعات درج نہیں کیے جا سکتے، چنانچہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ واقعات کا انتخاب اس طرح سے کرے، یعنی مصنف واقعات کا انتخاب اس طرح سے کرے کہ اہم واقعات کو خاکے کا موضوع بنایا جائے جو اس کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کرے یا اس کی شخصیت کے نمایاں اوصاف کو اجاگر کرنے میں مدد دے۔ خاکہ عموماً اسی شخص کا مصنف لکھتا ہے جس سے خاکہ نگار ذاتی طور پر واقف ہوتا ہے اور اس نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہوتا ہے۔ خاکے میں واقعات کو زمانی ترتیب سے پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واقعات کی ایسی ترتیب لگائی جاتی ہے جو موضوع خاکہ کی تصویر کو روشن کرنے اور مطلوبہ تاثر کو مزید گہرا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ خاکے کا یہ نمایاں وصف ہے، اس کے بغیر خاکے کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا جب تک موضوع بننے والی شخصیت کے ساتھ گہری وابستگی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے نقوش کو اجاگر کرنے کی مصنف کے اندر صلاحیت ہوگی، تب تک وہ موضوع بننے والی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ اگلی کلاسز میں ہم انشاءاللہ خاکہ کے فن اور خاکہ کی روایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ خاکہ کے بارے میں مزید رہنمائی اور مزید بحث و مباحثے کے لیے اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی کی اور اصناف نظم و نثر سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ادب اردو
ڈاکٹر جمیل زالبی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔